سردار امی صاحب، آپ گراؤنڈ پر موجود تھے، لمحہ ب لمحہ صورتحال بھی دیکھتے رہے ہیں، تو سر گراؤنڈ ریالٹی کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا اور ناظرین کو بتائیے گا۔ جی دیکھیے، بالکل آج ایک بہت بڑا جمہوری عمل جو ہے وہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے، اور آزاد کشمیر کی جو صورتحال تھی گزشتہ کئی مہینوں سے آپ کہہ سکتے ہیں 1.5-2 ماہ ہو گئے ہیں کہ ایک گمبھیر صورتحال کی ایک فضا جو ہے وہاں پہ کریٹ کی گئی تھی، اور ایک جو انتشاری وہاں کمیٹی جو کہ بنیادی طور پر وہ عوامی حقوق کی بات کرتی تھی، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہاں انتشار بھی اس نے بہت کیا، اور بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ اس الیکشن کو سبوتاج کیا جائے اپنے اس ایکشن سے اور ان حرکات سے، اور لوگوں کو مشتعل کیا جائے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں۔ لیکن آج کا جو الیکشن ہے جو میرپور ڈویژن سے جس کا آغاز ہوا ہے، آزاد کشمیر کے یہ عام انتخابات تھے، اس میں آج بھرپور شرکت جو عوام کی آپ نے دیکھی ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور حتیٰ کہ اس حد تک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ پولنگ کا ٹائم بڑھانا پڑا۔ یہ ایک تو بڑا واضح طور پر جو ہے دھچکا لگا ہے ایسے عناصر کو جو یہ سمجھتے تھے کہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے، جو جنرل الیکشن ہے، وہ جو ہے نہیں ہو پائے گا اور تصادم ہوگا، انتشار پھیلے گا، لاشیں گریں گی، لیکن وہ بالکل جو ہے وہ آؤٹ ہو گئے میدان سے، وہ باہر ہو گئے، اور عوام نے کھل کر جو ہے وہ آج آپ نے دیکھا کہ اپنا حق رائے دی استعمال کیا بڑے اچھے طریقے سے۔ تو یہ ایک جمہوری پروسیس تھا آزاد کشمیر میں، اس کا آغاز ہوا ہے، اور لوگوں نے آج بڑا واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ کسی انتشار کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی سردار صاحب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ابتدائی نتائج ہیں کہ عوام کے جیتنے کا اور جمہوریت کے جیتنے کا اعلان کر سکتے ہیں ہم کہ عوام بھی جیت گئی اور جمہوریت بھی جیت گئی۔ جی بالکل، امتیاز صاحب بڑی زبردست بات کی ہے۔ آج بالکل جمہوریت جیتی ہے اور عوام جیت گئے ہیں، چونکہ یہ کہا جا رہا تھا، تاثر یہ دیا جا رہا تھا کل رات تک کہ جی آزاد کشمیر میں اور سوشل میڈیا کے اوپر فیک نیوز چلائی جاتی رہیں کہ الیکشن ملتوی ہو گیا ہے، لوگ نکل پڑے ہیں وہاں سے، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ لوگ جو ہے انہوں نے پورے علاقے کو اس میں لے لیا ہے اور اثار میں لے لیا ہے، اور لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے، اور لوگ جو ہے وہ آج الیکشن کا مکمل جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے، نہیں آئیں گے۔ لیکن آج کا ٹرن آؤٹ آپ فرحان صاحب دیکھیں اپنی آنکھوں سے، آپ نے بھی سارا دن دیکھا، ہم نے بھی آبزرو کیا کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد تھی، لائنیں تھیں، اور 5 بجے جب پولنگ کا ٹائم ختم ہوا اس وقت صورتحال یہ دیکھی گئی کہ لائنیں جو ہے بڑی طویل تھیں، اور الیکشن کمیشن کو یہ پھر سیاسی جماعتوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کا ٹائم جو ہے 1 گھنٹہ بڑھائیں۔ تو یہ دیکھنے میں آیا کہ 1 گھنٹہ ٹائم سیاسی جماعتوں کی درخواست پر بڑھایا گیا، اور اتنا وسیع ٹرن آؤٹ جو ہے عام جنرل الیکشن جب ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گزشتہ سالوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ اتنا جوش و خروش لوگوں کے اندر نظر نہیں آیا جتنا اس مرتبہ خاص طور پر اس الیکشن میں آیا، جبکہ افواہوں کی زد میں تھا آزاد کشمیر، لوگ جو ہے وہ افواہیں پھیلا رہے تھے۔ سردار صاحب آپ فیلڈ میں موجود تھے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اوورآل آپ کیا کہیں گے؟ اور کیونکہ 3 لیئرز کہا گیا تھا، پولیس، ایف سی، رینجرز، اور پھر دین ہماری جو فورسز ہیں ریگولر فورسز، تو آپ نے کیا ڈپلائمنٹ دیکھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے؟ جو انیشیٹو لیا گیا، اقدامات کیے گئے، آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں کہ صحیح تھے، کمپریہنسو رہے؟ جی بالکل، بڑی آج یہ اگر بات کی جائے سیکورٹی انتظامات کی تو یقیناً کریڈٹ اگر نہ دیا جائے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اور سیکورٹی اداروں کو تو یہ زیادتی ہوگی۔ 3 مختلف جو لیئرز جو ہے سیکورٹی کی بنائی گئی تھی، پہلے پہ پولیس تھی، پھر رینجرز تھی، اور اینڈ پہ جو ہے 3rd ٹیئر کے اندر افواج پاکستان بھی موجود تھی، چونکہ اس وقت وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ غیر یقینی تھی، اور یقیناً انتشاری ٹولہ جو ہے وہ یہ ان کوششوں میں تھا، اور ایسے عناصر تھے کہ اس الیکشن کو سبوتاج کیا جائے۔ تو جس طرح سیکورٹی ارینجمنٹ کیے گئے تھے وہ انتہائی قابل تعریف تھے، اور انہی کی زیر نگرانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پورے میرپور ڈویژن کا جس میں 13 نشستیں تھی آزاد کشمیر اسمبلی کی، ان میں پرامن طریقے سے ہوا ہے۔ چھوٹے موٹے 1-2 واقعات ہوئے ہیں، ایک یقیناً ایک کارکن بھی شہید ہوا وہاں پہ، پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق تھا، لیکن چھوٹے موٹے واقعات اگر ہوئے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر بات کریں تو بڑا صاف شفاف اور بظاہر جو لوگوں کو آزادانہ طریقے سے جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا گیا، جو کہ ایک بڑی جمہوری جو ایک طریقہ کار ہے اس کی کامیابی ہے، عوام کی کامیابی ہے، اور یقیناً جو آگے آنے والا 2 تاریخ ہے اور 10 کو۔ سردار امی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے موٹے واقعات
वाक़यात हुए हैं, अगर ओवरऑल सारी सूरत हाल देखें तो पुरअमन और शफाफ तरीके से इंतखाबात हुए हैं। आसिम रज़ा साहब, सूरत हाल से सामने है, जो सरदार हमीद साहब ने भी एक बात की है और साथ ही मंसूर आज़म काजी साहब ने भी जो बात की है। सर, सूरत हाल ये है कि अब पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम इमन साहब वो कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो वैसे तो हमें शिकस्त दे नहीं सकती, तो ओछे हथकंडों पर उतर आई है। जिस तरीके से हमने बरमोज पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा और फायरिंग देखी है, उसके अलावा समानी आज़ाद कश्मीर हल्का NH पोलिंग स्टेशन पर भी सियासी जमातों में तसादुम हुआ। DRO के मुताबिक लड़ाई के बाद जिक्र भी किया गया सर, बैलेट बॉक्स को आग लगाई गई है, उसमें 232 वोट भी थे, ये कहा जा रहा है, जो DRO है भिम्बर के। तो सर, सूरत हाल आपके ख्याल से कैसी होनी चाहिए थी? ये छोटे मोटे वाक़यात भी क्या होने चाहिए थे या नहीं? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को अगर इनके साथ हम कंपेयर करें तो फ़र्क तो सर वाज़े नज़र आ रहा है ना। और आसिम साहब ये भी इसमें थोड़ा शामिल कर लीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि भाई नोक झोंक होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नज़र आया आज जो कि बयानात की लड़ाई तो कम से कम सामने आई है।